الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہ ہو اس پر کوئی عمل درآمد نہ کیا کر۔ جس بات کا علم نہ ہو اس بات پر کوئی فیصلہ نہ کیا کر۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بلا شبہ کان اور آنکھ اور دل یہ سب کے سب پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت ہی اہم حکم دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بغیر علم بغیر تحقیق کوئی بات نہ نقل کرنا چاہیے، نہ دوسروں کو بتانا چاہیے، نہ اس پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج کی بہت ساری بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بلکہ خطرناک بیماری یہ ہے کہ لوگ بلا تحقیق بات اڑاتے رہتے ہیں، دین کے امور میں بھی اور دنیاوی مسائل میں بھی۔ یہ بات انتہائی خطرناک ہوتی ہے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ لیکن ایک عام وبا چل پڑی ہے کہ لوگ بغیر تحقیق کوئی بات بھی نقل کرنے میں کچھ باک اور کچھ حرج نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم اسی کو یہاں بیان کر رہا ہے کہ بغیر علم بغیر تحقیق کسی بات پر فیصلہ نہ کرو، کسی چیز پر عمل درآمد نہ کرو۔ اس کے اندر سارے امور داخل ہو گئے، نقل، روایت، کسی پر کوئی فیصلہ کرنا کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، اس سے یہ عمل سرزد ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ یہ چیز جب تک تحقیق کے ساتھ معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اس کو بیان کرنا جائز ہے، نہ اس پر کوئی فیصلہ لینا جائز ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بالکل صاف اور واضح ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق آدمی کوئی خبر تمہارے پاس میں لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق اس بات کے اوپر فیصلہ نہ کیا کرو۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد وہاں مختلف قبائل تھے، ان سارے قبیلوں کے اندر اسلام کے پھیل جانے کے بعد وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور اس بات کے انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قاصد آئے گا اور ہم سے وصول کر کے لے جائے گا۔ لیکن بروقت قاصد وہاں نہیں پہنچ پائے،
تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ آج آئیں گے کل آئیں گے، ان کے انتظار میں قبیلوں کے سردار شہر کے باہر، اپنے گاؤں کے باہر یا علاقے کے باہر استقبال کے لیے آ کے انتظار کرتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جیسے آج کا زمانہ، جس کے اندر موبائل فون موجود ہے اور کیا ہو گیا، ٹھیک کرو، بس آنے سے پہلے اطلاع دے دیتا ہے، لوگ بھی اطلاعات حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، اس لیے لوگ انتظار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی ایسے ہی بات پیش آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں مدینے کے لوگ اس جگہ پر آ کر انتظار کر رہے تھے کئی دنوں سے، جہاں پر لوگوں کا استقبال کیا جاتا تھا۔ کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر پہنچے، اس لیے کہ کون سے وقت تشریف لا رہے ہیں اور اس کا وقت کیا ہے اور کون سا دن ہے، یہ ٹھیک طور پر اطلاع نہیں پہنچ پاتی تھی۔ تو الغرض قبیلے والوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قاصد کے انتظار میں باہر آ کر دیکھا، اور پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن دیکھ کر جاتے رہے۔ اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ان لوگوں کے درمیان زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گئے، تو کسی نے ان کو باہر سے بتا دیا کہ بھئی یہ لوگ تو تمہارے انتظار میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، شاید تم کو مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اور ان قبیلوں کے درمیان زمانے جاہلیت میں کچھ رنجشیں ہوا کرتی تھی، تو حضرت خالد بن ولید کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ پرانی رنجشوں کی وجہ سے وہ مجھے مارنا چاہتے ہوں۔ جس آدمی نے انہیں یہ خبر دی، اس خبر کو انہوں نے سچا سمجھ لیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے، واپس بغیر وہاں پر پہنچے، اور آ کر یہ اطلاع دے دی کہ وہ لوگ تو مجھے مارنے کے در پہ ہیں اور زکوٰۃ دینے کے کہاں در پہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت افسوس ہوا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی جماعت تیار کی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ ہمارے خلاف کیوں آئے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ تو زکوٰۃ کا مال وصول کر کے رکھ کے انتظار کر رہے ہیں، اور یہاں سے ان کی گوش مالی کے لیے ایک جماعت کو بھیجا جا رہا ہے۔ جب آمنا سامنا ہوا، پوچھ تاچھ ہوئی، آپس میں مذاکرہ ہوا، تب یہ بات سامنے آئی کھل کر کہ یہ لوگ تو زکوٰۃ سارے قبیلے کے لوگوں سے وصول کر کے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قاصد کے انتظار میں ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جا کر ایسی خبر کیوں دے دی؟ یہ لوگ پھر واپس آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سارا قصہ سنایا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تحقیق کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے مجھ کو ایسا کہہ دیا تھا، میں اس کی بات سے متاثر ہو گیا۔ الغرض ایسا قصہ پیش آیا، اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو، کوئی بھی خبر تمہارے پاس پہنچے تو پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے
تو صحیح کا معاملہ اس کے ساتھ میں کیا جائے، اور اگر غلط ہے تو غلط کا معاملہ اس کے ساتھ میں کیا جائے۔ اس کے بجائے آدمی نے کسی سے ایک بات سنی اور بنا تحقیق نقل کرنا شروع کر ڈالا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو دوسروں کو بتا دے۔ ان یحدث بکل ما سمع، جو سن لیا کسی نے کہہ دیا وہ آ کر دوسروں کو بتانا شروع کر دیا۔ آج کل ماحول ایسا ہے کہ جہاں 2 4 5 6 افراد بیٹھتے ہیں اور کوئی بیٹھک اور کوئی مجلس قائم ہوتی ہے تو اس کے اندر ایران کی، توران کی اور ادھر کی ادھر کی، اور بالخصوص غیبت اور چغلیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ضرور لوگ کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا غیبت فاکہۃ المجلس ہے۔ فاکہہ معلوم؟ پھل کو کہتے ہیں فاکہہ۔ جیسے مجلس ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے تو کچھ پھل پھلاریاں ہوتی ہیں، لوگ کھاتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے وہ پھل پھلاری یہ بھی ہوتی ہے کہ غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں اور لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہیں۔ آج مجالس کے اندر بیٹھنے والے لوگ اپنا مشغلہ خاص طور پر انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کچھ سنا دوسرے کو بیان کرنے لگا بلا تحقیق، یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں، تحقیق کریں، دوسروں کی تحقیق کے بجائے پہلے اپنی تحقیق کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کوئی بات میرے پاس آتی ہے تو میں تحقیق بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، اس کی جانکاری پہلے حاصل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اور ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کروں، کوئی بات کسی کے بارے میں معلوم ہوئی تو اولاً دوسروں کو بتانے سے پہلے تو اس کی تحقیق کرنا لازم و ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سوچ لیجئے کہ جو سنا اسے دوسروں کو بیان کرنا ہی کیا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک عجیب ہے کہ جو سنا لوگ چاہتے ہیں دوسرے کو بولوں، دوسرے کو بتاؤں، اور مزید ایک لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کو یہ کہہ کر سناتے ہیں کہ بھائی یہ میں آپ ہی کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتائیے۔ وہ دوسرے کو کہتا ہے میں بھی آپ ہی کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتائیے۔ وہ تیسرا بھی چوتھے کو بتاتا ہے کہ آپ ہی کو بتا رہا ہوں، آپ کسی کو نہ بتائیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حدیث مسلسل کا، حدیث مسلسل معلوم نا، محدثین کی اصطلاح میں ایک حدیث ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے حدیث مسلسل۔ حدیث مسلسل کئی طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر راوی یہ بتاتا ہے کہ میرے استاد نے مجھے یہ حدیث بتاتے ہوئے یہ بات کہی یا یہ بات کی، کوئی عمل کیا، یہ کوئی بات کہی۔ جیسے حدیث مسلسل بالمصافحہ، اس میں ہوتا ہے کہ ہر راوی کہتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی اور ایک صحابی کو، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا۔ اب وہ صحابی اپنے شاگرد کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ فرمایا، اس وقت آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور پھر وہ بھی اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے شاگرد کو حدیث بتاتے ہیں تو وہاں بھی وہ مصافحہ کرتے ہوئے حدیث بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ سلسلہ آج تک بھی ہے۔ تو قولی یا فعلی احادیث مسلسلہ ہوتی ہیں، تو ایسے یہ بھی ایک قسم کی مسلسل ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تجھ کو بتا رہا ہوں تو کسی کو نہ بتا، وہ بھی دوسرے کہتا میں تجھ کو بتا رہا ہوں تو کسی کو نہ بتا، یوں ہی کہتے کہتے یہ حدیث مسلسل پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بھائیو، بتانا یہ ہے کہ آج ہم
اس قسم کی بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے کی بات سن کر نقل کرنا کوئی ضروری نہیں۔ نقل کرنے کے لیے شرط تو ہے تحقیق کرنا، بغیر تحقیق کے بیان کرنا تو حرام۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے تحقیق کر کے دوسروں کو بتانے ہی کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ تو وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں کوئی کیس آ گیا ہو قاضی کے سامنے، یا کوئی اس طرح کی بات سے لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہو، لوگوں کے درمیان میں کوئی غلط میسج جا رہا ہو، تو ایسی جگہ تحقیق کرے، تحقیق کے بعد بیان کرے۔ لیکن جہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک آدمی ہے، اس آدمی کی ایک بات ہے کہ اس نے ایسا کر دیا، اب وہ دوسرے کو تیسرے کو بتانے اور اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی کی بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اسی کا نام تو غیبت ہے، اگرچہ وہ کیا ہو، ایسا حقیقت ہو، واقعہ ہو، اور اسی واقعے کو ایک آدمی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہے تحقیر کے واسطے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے وہ کیا ہی نہ ہو اور آدمی بلا تحقیق اس کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بہتان اور الزام تراشی۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج ہم لوگوں کے درمیان میں گشت کرتی رہتی ہیں اور اپنی جگہ بناتی رہتی ہیں۔ مجلسوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر جب سے واٹس ایپ کا قصہ شروع ہوا ہے اور اس طرح کی اور کچھ چیزیں ہیں، یہ چیزیں آنے کے بعد لوگوں نے ہر قسم کی تحقیق کو بالائے طاق رکھ دیا، اور جو کچھ کے اس کے اندر آتا رہتا ہے وہ دوسروں کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ سچ ہے کہ جھوٹ، بلکہ بعض لوگ احادیث بھی اس سلسلے میں آگے نقل کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ تحقیق نہیں ہوتی ان کو کہ یہ حدیث واقعی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کو حدیث اسی وقت کہا جا سکتا ہے جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو سلسلہ اس کا گیا ہے وہ سارا سلسلہ صحیح سلسلہ ہو، صحیح سند کے ساتھ میں وارد ہوئی ہو، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، کوئی غلط حدیث ہے، راوی اس کے گرے پڑے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسی چیز کو حدیث کہہ کر لوگوں کی طرف منسوب، لوگوں کی طرف اسے جو ہے آگے پہنچاتے رہنا، یہ اس حدیث کا مصداق بنا دیتا ہے آدمی کو، جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف کسی غلط بات کا انتساب جان بوجھ کر کرے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی سخت ترین وعید۔ ابھی کل پرسوں ایک صاحب نے مجھے ایک حدیث بھیجی اور انہوں نے کہا کہ کسی نے مجھے یہ حدیث بھیجی ہے، میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر عنوان دیا گیا ہے، بڑا خطرناک عنوان۔ حدیث یہ نقل کی ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ یوں کہہ رہا تھا میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا؟ تو اس نے کہا ہاں ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا ہے، جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ٹوکا اور پھر اس کے بعد اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں
کہ میں نے آنکھ کو دیکھا اور جس نے آنکھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی رب کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو سچ کہتا ہے۔ یہ حدیث اس میں نقل کی ہے۔ کتنی ڈینجر حدیث ہے، کتنی خطرناک حدیث ہے۔ اب یہ لوگوں کے درمیان میں پھیلائی جا رہی ہے۔ میں نے ان کو اجمالی جواب دے دیا، اس کے بعد میں نے کہا میں اس کی تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ کو اس کا تفصیلی جواب دوں گا۔ پھر اس کے بعد میں نے ہمارے ہاں مولانا یاسین صاحب ہیں، پڑھاتے ہیں، میں نے ان کو فارورڈ کیا اور کہا کہ فوری طور پر اس کی تحقیق کا اجرا کر دیجئے، دیکھیں گے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بلا تحقیق عجیب عجیب حدیثیں نقل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ حدیث نہیں ہے تو اس کو حدیث کہنا یہ خود غلط، اور پھر دوسروں کو بتانا اور دوسروں تک پہنچانا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس لیے کہ احادیث میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو کوئی غلط حدیث پیش نہیں کی جا سکتی، نقل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ کسی شخص کے بارے میں اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے، جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس کو بیان کرنا حرام و ناجائز ہے، لیکن اس حرام کا ارتکاب بہت ہی زیادہ اور بہت ہی خوشگواری کے ماحول میں لوگ کیا کرتے ہیں، خوش ہو کر، آخرت سے بے خبر ہو کر، اپنے حالات سے بے خبر ہو کر، اس کے نقصانات سے بے خبر ہو کر اس کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے اور بہت سارے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے معاملات کے اندر وہ کوتاہی کرتا ہے، الزام تراشیاں کر دیتا ہے، بہتان تراشیاں کر دیتا ہے، بلا تحقیق کسی کی طرف کوئی بات نقل کر دیتا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں۔ نماز پڑھ لینا ہی دین نہیں ہے۔ دین ہمارا بہت سارے شعبوں سے ملا ہوا ہے، بہت سارے شعبوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اس کے اندر عبادت بھی ایک چیز ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ بہت بڑی عبادتیں ہیں، لیکن دین اسی کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ دین کے بہت سارے اور شعبے ہیں۔ ان شعبوں میں ایک شعبہ یہ بھی ہے، لیکن لوگ اس سے بے خبر رہتے ہیں، اور حدیث کے اندر اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ صحابہ کی مجلس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جانتے ہو اتدرون من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس فلوس نہ ہو، یعنی پیسہ نہ ہو، جو فقیر ہو، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جس کے پاس پینے کو نہ ہو، جس کے پاس پہننے کو نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فقیر یہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے کہ دنیا سے جائے گا عبادتوں کے ڈھیر کو لے کر، ذکر کا ڈھیر لے کر، نمازوں کا ڈھیر لے کر، زکوٰۃ کا ڈھیر لے کر، اور بہت ساری عبادتیں یہاں سے کر کے لے جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غیبتیں کیا ہوگا، چغلیاں کھایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش کیا ہوگا، ایسے بہت سارے گناہ اس کا انبار بھی ساتھ لے کے جائے گا۔ جب وہ قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو وہ لوگ جس کی اس نے غیبت کی تھی، جس کی چغلی کھائی تھی، جس کو برا بھلا کہا تھا، جس پر الزام تراشی کی تھی، جس کا کوئی نقصان پہنچایا تھا، جس کو بے عزت کیا تھا، جس کا مال دبا لیا تھا، جس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، یہ سارے لوگ وہاں اللہ کے دربار میں آئیں گے اور کہیں گے
اے اللہ اس نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا اور ہم کو اس طریقے پر اس نے جو ہے ذلیل کیا، رسوا کیا، خوار کیا، یہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے آج اس سے ہم بدلہ لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیں گے۔ اب دیکھو یہاں سے گیا تھا نیکیاں لے کر، ذکر کیا تھا، تہجد پڑھا تھا، نوافل کی کثرت کی تھی، حج پر حج بھی کیا تھا، عمروں پر عمرے بھی کر لیا تھا، اور بہت ساری عبادتوں میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی لے کر گیا۔ اب اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جو وہاں مطالبہ کرتے ہوئے آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ ایسے باقی رہ جائیں گے جن کو دینے کے لیے اس کی نیکیاں نہ ہوں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مطالبے اتنے ہوں گے کہ فرشتے نیکیاں دیتے دیتے ساری نیکیاں اس کی خالی کر دیں گے، اب نیکیاں موجود نہیں، لیکن مطالبہ کرنے والے اب بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نیکیاں تو ہے ہی نہیں دینے کے لیے، اب ایسا کرتے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کو دے دو۔ اب ان کے گناہ اٹھا کر اس آدمی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ لایا تھا نیکیاں، اب یہاں اپنی نیکیاں تو چلی گئی، الٹا یہ ہوا کہ دوسروں کی بدیاں اور دوسروں کی برائیاں اس کے حصے میں ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اصل میں مفلس آدمی۔ کتنا بڑا مفلس! ہم سب سوچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی مفلس بندے بن کے جائیں۔ صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کچھ عبادات کو دین نہ سمجھو، دین ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اس کے اندر حقوق العباد بھی ہے، اس کے اندر اخلاق اور معاشرت کے اصول و آداب بھی ہیں، یہ سب کچھ اس کے اندر، معاملات بھی اس کے اندر ہیں، یہ سب ملا کر دین بنتا ہے۔ لیکن آج سالکین میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا لگتا ہے جو بس ذکر کر لینے، تسبیح پڑھ لینے، کچھ عبادتوں کے کر لینے کو مکمل دین سمجھتا ہے۔ یہ انتہائی ناقص تصور ہے دین کا۔ دین ایک جامع ہے اور بہت سارے شعبوں بلکہ دنیا میں پیش آنے والے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صرف اتنا مجھے کر لینا ہے، باقی تو جو کچھ ہے ہوتا رہے، جھوٹ بولنے کا سلسلہ جاری رہے، غیبت کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور الٹا سیدھا کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، کوئی مذائقہ نہیں، حلال کماؤں کہ حرام کماؤں یا اور کچھ کرتا رہوں، بس جناب ذرا سا ذکر کر لوں، تسبیح پڑھ لوں، تہجد پڑھ لوں، کافی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صاحب تھے اور وہ بڑی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھ کر تسبیح پڑھا کرتے تھے، مسجد کے کونے میں بیٹھتے تھے مصلی بچھا کر اور بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ان سے برابر اس وقت میں ملنے آیا کرتے تھے۔ لوگ آ رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، لیکن زبان ان کی بند ہے، ہاتھ میں تسبیح موجود ہے، اور ان لوگوں سے جو آتے ہیں ملنے کے لیے وہ اشاروں میں گفتگو کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یوں، کسی کو کہتے ہیں یوں، کسی کو کہتے ہیں یوں، یعنی 5 کا اشارہ، 4 کا اشارہ، 10 کا اشارہ، 20 کا اشارہ، 100 کا اشارہ۔ لوگ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ صاحب بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر میں مشغول، لیکن لوگ آتے ہیں تو ان سے اشاروں میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت میں اگر کوئی آدمی زبان کھول کر کسی سے گفتگو کر لے تو کوسا حرام کام ہے۔ ذکر کے دوران ضرورت پڑ گئی تو ذکر میں زور سے کسی سے کلام کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بعض لوگ عجیب و غریب قسم کا تقوی اختیار کرتے ہیں،
کچھ چیزیں اپنے اوپر خود ہی پابندی کی لگا لیتے ہیں، اور جو اللہ نے ناجائز قرار دیا اس سے نہیں بچتے۔ حضرت تھانوی کہا کرتے تھے یہ تقوی کلابی ہے۔ کلاب کے معنی کتا، تقوی کلابی، کتے کا تقوی۔ حضرت نے اس کی تشریح کی، انہوں نے کہا کتے کا تقوی یہ ہے کہ جب وہ پیشاب کرنا چاہتا ہے تو اپنے ہی پیشاب سے اپنی ٹانگ کی حفاظت کرنے کے لیے ٹانگ اٹھا لیتا ہے، بچاتا ہے ٹانگ کو۔ دیکھیے تقوی، بچا رہا ہے، اپنی ٹانگ کو دور کر رہا ہے تاکہ پیشاب کے چھینٹے اس پہ نہ لگ جائیں، لیکن اسی کے ساتھ منہ مارتا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور پاخانے میں بھی منہ ڈال دیتا ہے۔ منہ ڈال دیا پاخانے میں، لیکن اپنی ٹانگ کو بچا رہا ہے اپنے ہی پیشاب سے۔ تو کچھ لوگ ایسی قسم کے ہوتے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ایک بات کو، اس سے تو بچنے کی فکر نہیں ہے، غیبت بھی جاری ہے، چغلی بھی جاری ہے، اور فلاں بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے، وہ بھی جاری ہے، لیکن بچ رہے ہیں تو ایسی چیزوں سے بچ رہے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا ہی نہیں۔ ذکر کے دوران اگر بات کرنے کا موقع آ جائے تو ذکر میں بات کرنا کوئی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ ذکر کر رہے تھے، اچانک ایک مہمان تشریف لے آئے، مہمان کے آنے پر آپ ذکر چھوڑ کر مہمان کی خاطرداری کریں، مہمان سے ہنس مکھ چہرے سے مل لیا کریں، اس سے مصافحہ کریں، استقبال کریں، بٹھائیں، کچھ چائے وائے پلائیں۔ ذکر میں جو ثواب ہے وہی ثواب اس کے اندر بھی ہے، جو ثواب اس میں ہے وہی ثواب اس کے اندر بھی ہے، اس لیے کہ اصل مقصود تو اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ خوش ہو جائے۔ اگر اللہ ذکر سے خوش ہوتا ہے تو مہمان نوازی سے بھی خوش ہوتا ہے۔ کسی آنے والے کو ہنس کے آپ بات چیت کر لیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، نیکیاں بہت ہیں، کسی بھی نیکی کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، اگرچہ وہ اتنی ہی نیکی ہو کہ کسی بھائی سے ہنس مکھ چہرے سے مل لیا کرو، ہنس مکھ چہرے سے مل لیا کرو، یہ مل لینا بھی عبادت ہے، اس سے ہنس مکھ چہرے سے بات کر لینا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی نیکی کے اندر داخل ہے۔ تو ایک مہمان آیا، آپ نے ذکر چھوڑ کر اس سے بات کر لی، کوئی مضائقہ نہیں، ثواب آپ کو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید کو اس سوال کے جواب میں، کہ مرید نے ایک خط کے اندر یہ سوال لکھا تھا کہ لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں، دل پر بڑی تنگی محسوس کرتا ہوں، اسے کہ میں ذکر میں رہتا ہوں، ذکر کے دوران لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، دل بڑا تنگ ہوتا ہے کہ ذکر کو چھوڑ کر ان سے کیا گفتگو کروں۔ اس سوال کے جواب میں شیخ نے اپنے اس مرید کا جواب یہ دیا، آپ جو ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کا مقصد آپ کے دل کو خوش کر لینا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ کسی سے نہ ملیے، لیکن اگر آپ کے ذکر سے آپ کا منشا اور مقصد اللہ کی خوشنودی ہے تو مہمان کی خاطر داری بھی اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، تو پھر اس سے دل تنگ آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس کے بعد میں لکھا، اس آپ کی ادا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میں اخلاص نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس آپ کی ادا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کیا؟ اللہ کو خوش کرنا۔ اگر اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہے، اس میں بھی اللہ کی خوشنودی ہے اور اس کے اندر بھی اللہ کی خوشنودی ہے۔ ہاں، جو اپنے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر خلل نہیں ڈالنا چاہیے، تعلیم کا مسئلہ ہے، وہ ایک ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو
جس میں اگر دوسروں کے آنے سے حرج اور تنگی اور پریشانی ہوتی ہے تو وہ تو الگ بات ہے، اس لیے کہ وہ تو ڈیوٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ذمہ داریوں کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اپنا ذاتی وقت ہے اس کے اندر کوئی آدمی آ گیا اور جو ہے ضرورت مند ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، مہمان ہے، اس کی خاطر تواضع کر دی جائے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کے ہاں نیکیاں ملتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب بیٹھ کے گفتگو کرتے رہتے، ایک صاحب بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے تھے، بات چیت زبان پر بالکل نہیں، لیکن اشاروں کنایوں میں لوگوں سے گفتگو ہوتی تھی۔ لوگ ان کی تحقیق میں لگ گئے کہ آخر یہاں کیا ہوتا ہے یہ قصہ، زبان بند، اشارے کنائے جاری۔ اب لوگ توہم میں لگ گئے کہ بھئی یہ کیا ہے مسجد میں بیٹھ کر۔ لوگوں کے تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ صاحب جو مسجد میں بیٹھتے ہیں وہ لوگوں کو سود پر قرضہ دیا کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک کسی سے بات چیت بھی نہیں کرتے، لیکن اسی وقت میں آنے جانے والے لوگوں سے قرض کا لین دین ہوتا ہے سود پر، اشاروں کنایوں میں، اتنا لوں گا، اتنا دوں گا، اتنے پر اتنا، اتنے پر اتنا، اشاروں کنایوں میں بات ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر لو، اس کا نام دین تھوڑا ہی ہے کہ آدمی صرف ذکر کر لے، نماز پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، لیکن حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اچھے اور برے کا فرق نہ کرے، غیبت بھی کرے، چغلی بھی کھائے، حرام بھی کرے، الٹا بھی کرے، سیدھا بھی کرے۔ اس کا نام بھائیو دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے شوق کو پورا کرنا ہے۔ شوق پر ایک بات یاد آ گئی، آج کل بڑا سلسلہ سننے میں آ رہا ہے کہ عورتیں حج کو جانا چاہتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا محرم نہیں ہوتا، بغیر محرم کے وہ حکومت سے بھی مطالبہ کر کے بغیر محرم کے یہاں سے جانے کا اصول و قانون بنا رہی ہے، بنا بھی چکی ہے۔ اخباروں میں اس سلسلے میں 2-3 سال سے برابر آ رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ عورتیں جو حج کو جانا چاہتی ہیں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ شوق پودا کرنے جانا چاہتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے جانا چاہتی ہیں؟ اگر اللہ کو راضی کرنے جانا ہے تو اللہ کا قانون وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر محرم کے کوئی عورت سفر میں نہیں جا سکتی۔ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ عورت سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، یا تو شوہر ہو یا اس کا کوئی محرم ساتھ ہو، یا تو شوہر ہوگا، شوہر نہیں تو کوئی محرم۔ محرم اس کو کہتے ہیں، محرم بنانے سے نہیں بنتا، بن کے آتا ہے، یاد رکھیے اسے۔ یہ بھی ایک عجیب دھندا چل رہا ہے یہاں پر، کسی کو پکڑ کے اس کا محرم بنا دیا۔ اگر ویسا ہی محرم بنے تو پتہ نہیں کیا کیا بن جائے۔ محرم کوئی کسی کو بنا نہیں سکتا، کوئی کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کو باپ نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کو ماں نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کو بیٹی نہیں بنا سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے جس کو بیٹا بناتے ہیں نا اسے کہتے ہیں منہ بولا بیٹا، یعنی خالی منہ کی باتیں ہیں، حقیقت میں نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں متبنا، متبنا جو ہوتا ہے وہ صرف زبانی بیٹا ہوتا ہے، حقیقت میں بیٹا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ بیٹا اللہ کی طرف سے ملتا ہے، باپ اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ وہ اس کا باپ نہیں ہے، دوسرے کو بول رہا میرا باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رشتہ داریاں اوپر سے بن کے آیا کرتی ہیں، کسی کے بنا لینے سے نہیں بنتی۔ اسی طرح محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ
کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے بیٹا محرم ہوتا ہے، سگا بھائی محرم ہوتا ہے، ماموں محرم ہوتا ہے، چچا تایا محرم ہوتا ہے، ایسے رشتے جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ان کا نام ہے دراصل محرم. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو محرم جائے ساتھ یا شوہر جائے ساتھ، تبھی عورت کر سکتی ہے سفر، اس کے علاوہ سفر وہ نہیں کر سکتی. لیکن اب عورتیں جو ہیں چاہتی ہیں کہ ہم حج کو جائیں، لڑ رہی ہیں، علماء سے جھگڑ رہی ہیں، مسائل سے جھگڑ رہی ہیں، شریعت سے جھگڑ رہی ہیں، اور ہماری شریعت کو غیر قوموں کے سامنے اور ان دنیا والوں کے سامنے رسوا کرنے تک کی کوشش کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے ان لوگوں سے ہمارا، یہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حج کرنا اگر چاہتی ہیں تو اس کا تو اصول و طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، اور یہ بتایا کہ بغیر محرم اور بغیر شوہر کے عورت نہیں جا سکتی. پھر بھی یہ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ معلوم ہوا حج کو جانا نہیں چاہتی ہیں، شوق کو پورا کرنا چاہتی ہیں. بھائی شوق کے پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. اسلام کے بانے بتائے گردن نہادن بطاعت، اللہ کی اطاعت میں گردن جھکا دینے کا نام. دیکھیے ایک آدمی رمضان مبارک میں روزے رکھتا ہے، اچھا کام ہے نا، بلکہ فرض ہے، ضروری ہے. رمضان مبارک ختم ہوا اور عید کا دن آیا جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، تو اس نے بڑا شوق کیا کہ بھائی ایک مہینہ میں نے روزہ رکھا ہے، ایک دن اور رکھ لوں تو کیا ہے، ایک دن اور بڑھا لوں تو کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، شراب تھوڑا ہی پی رہا ہوں، زنا تھوڑا ہی کر رہا ہوں، جھوٹ تھوڑا ہی بول رہا ہوں، یا اور کوئی غلط کاری تھوڑا ہی کر رہا ہوں. جیسے روزے رمضان میں رکھے تھے اللہ کے لیے آج بھی روزہ رکھ رہا ہوں، کیا میں نے گناہ کا کام کر لیا؟ کیا جواب ہے اس کا بھائیو؟ جواب یہی تو ہے نا، تیرے شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام دین ہے. آج اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے، کل تک روزہ رکھنا فرض تھا، عید کا دن آیا تو روزہ رکھنا حرام کر دیا گیا. آج تو روزہ رکھے گا تو گنہگار ہے، جیسے کہ کل روزہ چھوڑتا تو گنہگار تھا. کل روزہ چھوڑتا گنہگار ہوتا، آج روزہ رکھے گا تو اسی طرح حرام کا ارتکاب کرنے والا مجرم اور بدبخت کہلائے. کیوں؟ اللہ کا قانون ہے. اسی طریقے پر اللہ کا حکم آتا ہے نماز کا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی نماز پڑھیں گے. ایک صاحب کو بڑا شوق ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو دن بھر رات بھر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے اب 24 گھنٹے نماز پڑھتا ہے. یہاں تک کہ سورج جب نکلتا ہے تب بھی پڑھتا ہے، سورج جب استوا کی حالت میں یعنی بیچ میں سر پہ ہوتا ہے تو تب بھی پڑھتا ہے، غروب جب ہونے لگتا ہے تو تب بھی پڑھتا ہے. اس وقت پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس وقت پڑھنا گناہ کا کام ہے. اب وہاں کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ آپ لوگ ابھی مغرب کی نماز پڑھیں، میں نے مغرب سے تھوڑا پہلے پڑھ لیا، کیا گناہ کیا میں نے؟ وہی سجدہ، وہی رکوع، وہی ذکر، وہی تلاوت، وہی سارے ارکان، وہی آداب، وہی سب کچھ جو مغرب میں آپ لوگوں نے کیا، میں نے مغرب سے 5 منٹ پہلے پڑھ لیا تو کیا کر لیا؟ اس کا جواب یہی ہے تو نے شوق پورا کیا ہے، خدا کے حکم کو پورا نہیں کیا ہے. شوق کے پورا کرنے کا نام دین نہیں، دین نام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا. یہ مثالیں ہیں، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارا دین بڑا نازک ہے اور اس کے اندر ہر موقع کا اللہ کا جو حکم آئے اس حکم پر عمل کرنا ہی دراصل اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہی دراصل دین ہے. آدمی اپنے شوق سے کچھ کر لے اس کا نام نہیں ہے کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے. شیطان کے بارے میں مشہور ہے کہ شیطان نے بہت سجدے کیے، بڑی عبادت کی، بلکہ بعض علماء تو لکھتے ہیں کہ دنیا کے چپے چپے پر اس کا سجدہ ہوا ہے، کروڑ ہاں کروڑ سجدے اس نے کر دیے.
لیکن وہ جتنے بھی سجدے کیے تھے وہ اپنے شوق سے کیے تھے، لیکن ایک سجدہ اللہ نے کہا کرو، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار کرنے پر وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جتنے سجدے کیے تھے وہ سب بیکار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سمجھ میں آیا یہ اللہ کی تابعداری میں نہیں کر رہا تھا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہا تھا، اپنے من کو سکون دینے کے لیے کر رہا تھا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا ذکر کریں سکون مل جائے؟ سکون کے پانے کے لیے ذکر کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جو ہے نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا، کیسے مجھے سکون ملے؟ بھائیو یہاں دو باتوں میں فرق کیجئے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی سکون کو مقصود بنا کر نماز پڑھے، سکون کو مقصود بنا کر تلاوت کرے، سکون کو مقصود بنا کر ذکر کرے، تو اس کا مطلب ہے وہ شوق پورا کر رہا ہے، اپنے دل کی تسلی کا سامان کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، نماز بھی، ذکر بھی، تلاوت بھی اور چیزیں بھی، ہاں اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ اس کو سکون دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن سکون کو مقصود نہیں بنانا چاہیے، مجھے سکون ملے کہ نہ ملے، مجھے تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ میرے سے راضی ہو جائے مجھے کافی ہے، چاہے سکون ہی نہ ملے مجھ کو، بیپار میں مجھے ترقی ہی نہ ہو، لیکن میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہونا چاہیے مومن کی شان۔ لیکن اگر مومن اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے سکون ملے گا، نماز پڑھنے سے بیپار میں ترقی ہو جائے گی، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے گھر کے اندر جو ہے بہت میرے مسائل حل ہو جائیں گے، بیوی ٹھیک ہو جائے گی، بچے یوں ہو جائیں گے، اور فلاں مسئلہ میرا حل ہو جائے گا، بیٹے کی شادی ہو جائے گی، بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جو بھی عبادت کر رہا ہے یہ دنیا کے مقاصد کے واسطے کر رہا ہے، تو بھائیو یہ اللہ کے لیے کہاں ہوئی عبادت؟ اس لیے مقصود اللہ کو بناؤ، اللہ کی رضا کو بناؤ، یہ سب چیزیں ضمناً خود ہی مل جائیں گی آپ کو، وہ نیت کرے تو بھی ملے گی، نہ کرے تو بھی ملے گی۔ لیکن ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی دین کا کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا مقصد کچھ نہ کچھ دنیا کا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، اخلاص کے خلاف ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہم جو کچھ کریں، دنیا کا کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ ہاں وہ دنیا کا مقصد اللہ کو خوش کرنے سے اللہ عطا کر دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ یہ اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان سے کوئی لڑکی بیعت ہو گئی ان کے علاقے کی، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں حضرت کو کسی نے بتایا کہ وہ بہت لمبے لمبے سجدے کرتی ہے، گھنٹے گھنٹے کے سجدے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے خیال کیا کہ یہ بیچاری بندی تو وہ مقام کو نہیں پہنچی ہے کہ جنید کا اور جو ہے شبلی کا سجدہ کرے، ابھی تو جنید اور شبلی کے مقام کو پہنچی نہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے کیوں کرتی ہے؟ شیخ پہچان لیتا ہے، جیسے پکاتی پک گیا ہے کھانا کہ نہیں پکا سمجھ لیتا ہے، سنار سونے کو دیکھتے ہی اصلی ہے کہ نقلی ہے سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر جو ہے چیز کا ماہر اپنی مہارت سے سمجھ جاتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، کچا ہے کہ پکا ہے۔ اسی طرح شیخ بھی سمجھ جاتا ہے مرید کے حالات سے کتنا کچا ہے، کتنا پکا ہے، کتنا پک گیا ہے، ابھی کتنا باقی ہے، دودھ کتنا ہے، پانی میں کتنا ہے، اسے بھی پتا چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ بندی تو ابھی اس مقام کی ہوئی ہی نہیں، اتنے لمبے سجدے کیوں کرتی ہے؟ خیر ایک بار وہ آئی تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں پتا چلا ہے کہ بہت لمبے لمبے سجدے کرتی ہو، کیا بات ہے؟ وہ بھولی تھی بیچاری، کہہ دی ورنہ تو بعض مرید
بڑے بھولے نہیں کولے ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں بناوٹی بات کرتے ہیں، اور جب بناوٹی بات کرتے ہیں تو ان کا عیب چھپا رہ جاتا ہے، اور جب بات چھپی رہ جاتی ہے تو اصلاح قیامت تک نہیں ہوتی۔ جو مرید اپنے عیوب کو چھپاتا ہو اور اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا کر شیخ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہو، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں بددیانتی کر رہا ہے، شیخ کے حق میں بھی بددیانتی کر رہا ہے، اور یہ بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے عیوب، میری بیماریاں اندر ہی اندر پلتی رہیں گی، پھلتی رہیں گی، پھولتی رہیں گی اور اندر راسخ ہو جائیں گی۔ نتیجہ ہوگا کہ میں جہاں تھا وہیں نہیں، اس سے کوسوں پیچھے چلا جاؤں گا، ایک قدم میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ سب بیماریاں ہیں۔ منہ پہ بات آ گئی، کہہ دیا میں نے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بیچاری بھولی تھی، اس نے کہہ دیا حضرت میں نے کسی سے سنا ہے کہ جب سجدہ لمبا کرتے ہیں تو خون کا دوران سر کی طرف بہت اچھے طرح ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے چہرے پر رونق بھی آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا ایسا کرنے سے مجھے مل جائے گا فائدہ، اس لیے میں لمبے لمبے سجدے کرتی ہوں۔ اب دیکھو یہ مقصد بنا کر سجدہ کرنے سے کیا حاصل؟ اللہ کو مقصد بناتی تو وہ فائدہ تو خود ہی حاصل ہو سکتا تھا، لیکن مقصد یہ بنا لینا یہ بات اچھی نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال چند باتیں آج آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکے طور پر دین پر چلنے، دین پر قائم ہونے، مکمل دین پر چلنے، مکمل دین کے اوپر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔